السلام علیکم پیارے دوستو، ایک حیرت انگیز اور انہونی داستان، وہ کون تھا؟ ایپیسوڈ 1۔ روپ نگر کا وہ جنت نظیر پہاڑی علاقہ جو کبھی مقامی لوگوں کی جھونپڑیوں اور کچے پکے مکانات پر مشتمل تھا، دیکھتے ہی دیکھتے مقامی اور بیرونی سیاحوں کے لیے مرکز نگاہ بن گیا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے پیش نظر ٹورازم کے محکمے نے بھی اس علاقے پر خصوصی توجہ دی تھی، چنانچہ اب وہاں سیاحوں کی سہولت اور آرام کے لیے تمام ضروری آسائشیں موجود تھیں۔ ہوٹلوں کے علاوہ ریسٹ ہاؤس میں بھی قیام کا نہایت معقول اور مناسب انتظام تھا۔ جو افراد ہنگاموں سے دور رہنا پسند کرتے تھے، ان کے لیے مقامی لوگوں نے 1 اور 2 کمروں کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکانات تعمیر کر لیے تھے، جو مرکزی بازار سے کچھ فاصلے پر بل کھاتی شاہراہوں کے ہر 2 جانب نشیب میں واقع تھے۔ سیزن شروع ہوتے ہی تمام مکانات قبل از وقت بک ہو جاتے تھے۔ ہوٹل کے کمرے بھی منہ مانگے داموں پر دستیاب ہوتے تھے۔ بازار میں مختلف قسم کی اشیاء کی قیمتیں بھی سیزن کی مناسبت سے گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ دکاندار شکاری عقابوں کی طرح ان غیر ملکی سیاحوں کی گھات لگائے بیٹھے رہتے، جو اپنے شوق اور پسند کی چیزوں کی خاطر بغیر کسی مول بھاؤ کے بڑی سے بڑی قیمتیں ادا کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں۔ قدرتی مناظر کی فراوانی اور ہر طرح سبزے پر اگے ہوئے دیو کامت درختوں کی بہتات میں کچھ ایسا ہی طلسم تھا کہ لوگ اس تفریحی مقام کی طرف جوگ در جوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ اس وقت رات 11 کا عمل تھا، لیکن روپ نگر کے مرکزی بازار کی رونقیں اپنے شباب پر تھیں۔ سیاحوں اور آسودہ حال افراد کی ٹولیاں جگہ جگہ نظر آ رہی تھیں۔ یک بستہ ہواؤں کے جھونکے اطلسمی جسموں اور خوابناک چہروں سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ نوجوان اور بوڑھے سب ہی اپنے اپنے رنگ میں مست نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف چہل پہل تھی، ہجوم کے قہقہے اور ملی جلی سرگوشیاں اس بات کی ترجمان تھی کہ وہ فکر امروز و فردا کو پیچھے چھوڑ کر کچھ دن صرف سکون اور آرام سے گزارنے کی خاطر اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا، اس لیے مجھے غم روزگار کی کبھی کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی۔ میرے والد کا کاروبار ملک کے طول و عرض میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کا شمار ملک کے ممتاز تاجروں میں ہوتا تھا۔ کروڑوں اور اربوں کی جائیداد کے علاوہ نقدی کی ضرورت میں کثیر رقمیں بھی ملکی اور غیر ملکی بینکوں میں جمع تھیں۔ میرے والد بے حد ایماندار اور اچھی شہرت کے مالک تھے۔ حکومت کے بااثر حلقوں میں انہیں ایک معروف اور معزز شہری کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ مجھے مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ مقامی تعلیم کے حصول کے بعد وہ مجھے اعلیٰ فنی اور تجارتی تعلیم حاصل کرنے کی خاطر بیرون ملک بھجوائیں، تاکہ میں تمام کیل کانٹوں سے پوری طرح لیس ہو کر ان کا کاروبار سنبھال سکوں، لیکن قدرت کو ان کی خوشی کی تکمیل منظور نہیں تھی۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ قانون قدرت کے سامنے انسان کی کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ ہوتا وہی ہے جو نیلی چھتری والے کو منظور ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں گریجویشن کرنے کے بعد بیرون ملک جانے کی خاطر رخت سفر باندھ رہا تھا کہ والد صاحب کی اچانک موت نے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ پل بھر میں سارا نظام دھرم بھرم ہو کر رہ گیا، ساری خوشیاں یکلخت ٹوٹ گئیں، ہر فرد اپنی اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ والدہ اس صدمہ جاں کا سے متاثر ہو کر بستر سے لگ گئیں۔ والد صاحب کی اچانک موت سے میرے کاندھوں پر غم اور ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا تو میں حواس باختہ ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ایک ہی وقت میں بیمار ماں کی تیمارداری کے فرائض اور وسیع کاروبار کی ذمہ داریاں کس طرح نبھا سکوں گا۔ مجھ پر جو بیتی جو گزری، اس کی روداد کی تفصیل بے حد پیچیدہ، بڑی طویل اور دردناک ہے۔ میں پڑھنے والوں کی دلچسپی کی خاطر استفسار سے کام لوں گا۔ میرے والد کی موت بھی روپ نگر کے پہاڑی علاقے میں ہوئی تھی۔ وہ ایک تجارتی کنونشن میں شرکت کی غرض سے وہاں گئے تھے۔ ان کا قیام وہاں کے سب سے اعلیٰ ہوٹل میں تھا، جہاں کئی غیر ملکی مندوبین بھی مقیم تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ اور سیکیورٹی اپنے معزز مہمانوں کی دیکھ بھال اور حفاظتی انتظامات کی طرف سے پوری طرح چوکس تھی، لیکن والد صاحب جب اپنے قیام کے تیسرے دن اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تو سب ہی حیران رہ گئے۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بھی والد صاحب کی موت کو انتہائی پراسرار بنا دیا تھا۔
وہ اپنے بستر پر شب خوابی کے لباس میں لقمہ اجل ہوئے تھے۔ کمرے میں کسی قسم کی افراتفری کی کوئی علامت نہیں پائی گئی۔ ہر شے اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ سوٹ کیس اور سفری بیگ کے علاوہ الماری میں رکھے ہوئے ضروری کاغذات یا قیمتی اشیاء کو بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا۔ نقدی بھی جوں کی توں موجود پائی گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی اندر سے مقفل پایا گیا۔ ہوٹل کی انتظامیہ کو اس حادثے کا علم اس وقت ہوا جب والد صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے صبح کو انہیں بیدار کرنے کی خاطر انٹرکام پر کوشش کی، پھر دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے۔ پزارو کے مینیجر کے بیان کے مطابق کوشش وسیار کے باوجود جب اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو اسے تشویش لاحق ہوئی اور پولیس کو طلب کیا گیا۔ کمرے کو پولیس کے ذمہ دار افسروں کی موجودگی میں ڈپلیکیٹ چابی سے کھولا گیا۔ تفتیش رپورٹ کے مطابق والد صاحب اپنے بستر پر موجود پائے گئے تھے۔ جب ایک ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کی تو پولیس کے اعلیٰ حکام بھی حرکت میں آ گئے۔ ماہرین نے موت کے اسباب تلاش کرنے کی خاطر ہر ممکن کوشش کی۔ تمام ممکنہ پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر ایک ایک شے کو کھنگالا گیا، لیکن وہ لاش کے پاس سے ایک 16 فٹ لمبے کچے سوت کے دھاگے کے سوا کوئی چیز برآمد نہ کر سکے۔ سوت کا وہ دھاگا انسانی خون سے پوری طرح رنگا ہوا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بستر کی ازلی چادر پر خون کا ایک قطرہ بھی کہیں نظر نہ آ سکا۔ نہ ہی کوئی ایسی علامت نظر آئی جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا کہ مرنے سے بیشتر والد صاحب نے کوئی جدوجہد کی ہو۔ جس ڈاکٹر نے ابتدائی طور پر والد صاحب کو مردہ قرار دیا تھا، اس نے دبی زبان میں اس خدشے کو بھی ظاہر کیا تھا کہ مرنے والے کے جسم کی حالت دیکھ کر یہی معلوم ہوتا تھا کہ جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی اس امر کی تصدیق کر دی۔ لاش کا سارا خون پیا جا چکا تھا، لیکن ماہرین اس بات کی وضاحت نہ کر سکے کہ خون کس نے پیا۔ والد صاحب کے جسم پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں مل سکا جس سے خون پینے کی کہانی کی روشنی میں کوئی آخری رائے قائم کی جا سکتی۔ البتہ سوت کے کچے دھاگے کی کیمیائی رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ وہ انسانی خون ہی سے سرخ ہوا تھا۔ والد صاحب کی پراسرار موت کی کہانی اخبارات تک پہنچی تو اس کی شہرت پورے ملک میں ہو گئی۔ کئی بڑے اخبارات نے اس پراسرار موت کی کہانی کو اپنے اداریہ میں خصوصی طور پر شامل کیا۔ حکومت اور محکمہ پولیس کے لیے اسے ایک چیلنج قرار دیا گیا، مگر 1.5 سال کی جان توڑ کوششوں کے باوجود حکومت کی کوئی ایجنسی موت کے اس پراسرار مسئلے کو حل نہ کر سکی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ والد صاحب کی موت کی کہانی بھی قصہ پارینہ بن گئی۔ والد صاحب کے پھیلے ہوئے کاروبار کی دیکھ بھال اور بیمار والدہ کی تیمارداری نے مجھے سر کھجانے کی بھی مہلت نہیں دی۔ والد صاحب کی موت کو میں نے بھی ہر شخص کی طرح تسلیم کر لیا تھا، لیکن موت جن حالات میں واقع ہوئی اور چھان بین کرنے والوں نے جو مختلف مفروضے قائم کیے وہ میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکے۔ 16 فٹ کا کچا خون آلود دھاگا میرے ذہن میں کن کھجورے کی طرح ڈنگ چبوتا رہا۔ سوت کا معمولی دھاگا کسی انسان کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ چوس کر اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بات نہ صرف ڈاکٹروں اور ماہرین کے لیے حیرت انگیز تھی، بلکہ میرے ذہن نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ اس ضمن میں ذاتی طور پر میں نے جن بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین سے رابطہ کیا، وہ بھی اس بات پر متفق تھے کہ موت کی وجہ کچھ اور ہے جو سامنے نہیں آ سکی۔ بہرحال میں نے اس بات کا ارادہ کر رکھا تھا کہ جب تک والد صاحب کی موت کی اصل وجہ نہ معلوم کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ روپ نگر میں میری آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ میں نے مرکزی بازار کے کسی بڑے ہوٹل یا ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کی بجائے نشیبی علاقے میں 2 کمروں کا ایک مناسب مکان حاصل کر لیا تاکہ ہنگاموں سے دور رہ کر پوری توجہ اور سکون سے ان پراسرار عوامل کی چھان بین کر سکوں جو روز اول کی طرح آج بھی میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ کسی اہم سراغ یا نقطے کے ہاتھ لگے بغیر اس مسئلے کے اسرار کو حل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی تگ و دو میں لگا رہا۔ 3-4 روز تک میں اس امید پر روپ نگر کے بازار اور ہوٹل کے ارد گرد شب و روز چکر لگاتا رہا کہ شاید کوئی سراغ ڈور کا کوئی ایسا سرا ہاتھ آ جائے جس کی رہنمائی میں اپنے والد صاحب کی موت کا مسئلہ حل کر سکوں۔ شاید کوئی موچا رونما ہو جائے، کوئی ایسی معمولی بات میرے علم میں آ جائے
نظر انداز کر دیا گیا ہو، شاید کوئی اچانک میرے سامنے آ کر کہے میں جانتا ہوں تمہارے والد کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن یہ سب خیالی باتیں تھیں۔ میں 3-4 دنوں کی انتھک جدوجہد کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا تو مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ روپ نگر سے واپسی کا ارادہ میرے لیے بڑا اعصاب شکن تھا۔ اس روز ناشتے سے فارغ ہو کر میں ایک بار پھر بازار کی طرف نکل گیا۔ روپ نگر کی رنگینیوں میں میرے لیے اب کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں والد صاحب کا چہرہ بار بار ابھر آتا۔ اولاد ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ ان کے قتل کا سراغ لگا کر ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا، ورنہ ایک خلش سی دل میں باقی رہ جاتی، ذہن میں کانٹا بن کر چبھتی رہتی۔ میں اپنے خیالوں میں الجھا تھکے تھکے قدم اٹھاتا دیکھے بھالے راستوں سے یوں ہی گزرتا رہا۔ میرے قریب سے کوئی پارٹی کہکا لگاتی گزری تو مجھے یوں لگتا جیسے وہ میری بے بسی بے چارگی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میں اندر ہی اندر دل ملا کر رہ جاتا۔ ناکامی کے احساس نے میرے وجود کو شل کر رکھا تھا۔ میری ذہنی صلاحیتیں میرے کسی کام نہیں آ سکی تھی۔ میرے قدم اٹھانے کا انداز اس بد نصیب جواری سے مختلف نہیں تھا جو زندگی کی ہر بازی جیتتے جیتتے اچانک ہی داؤ پر اپنی زندگی کی تمام پونجی ہار گیا ہو۔ میرے ذہن میں ایک ہلچل سی مچی تھی۔ بازار کے بڑے پوسٹ آفس کے قریب پہنچ کر میں نشیب والی شاہراہ کی جانب مڑنا چاہتا تھا جب میرے قدم یکلہت تھم کر رہ گئے۔ اس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا، شاید ناکامی کے احساس کی شدتوں نے میرے اعصاب کو معطل کر دیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں نے دوبارہ قدم آگے بڑھانا چاہا لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ کسی غیر مرئی طاقت نے جیسے میرے قدم پوری قوت سے تھام لیے تھے۔ ابھی میں اپنی کیفیت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے نہ جانے کیوں یوں محسوس ہوا جیسے کہیں قریب ہی 2 آنکھیں میری ایک ایک حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی ہوں، میرا تعاقب کر رہی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ذہن میں ابھرنے والا خیال میرا وہم بھی ہو سکتا تھا لیکن میرے اندر کا تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے محتاط انداز میں اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پھر میری نظریں اس شخص پر جم گئی جو کشمیر امپوریم نامی دکان کے شوکیس پر دونوں کونیاں ٹکائے جھکا پوری توجہ سے مجھے گھور رہا تھا۔ میرے محتاط انداز کے مطابق اس کی عمر 70 سال سے بھی تجاوز کرتی نظر آ رہی تھی۔ ایک پرانے وضع قطع کی ہندی فریم کی اینک اس نے عجیب دقیانوسی انداز میں ناک کی پھنگی پر ٹکا رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا جھریاں موجود تھی۔ اس کا سر انڈے کی طرح صاف تھا۔ چھدرے چھدرے بال کھوپڑی کے اطراف ادڑی ہوئی جھالر کے انداز میں نظر آ رہے تھے۔ بمیں بھری بھری اور آپس میں ملی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقہ دور ہی سے نمایاں تھا لیکن پتلیوں میں شکاری عقاب جیسی خطرناک چمک موجود تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک مقناطیسی کشش سی تھی۔ وہ درمیانہ قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک تھا۔ سردی سے بچنے کی خاطر اس نے پوستین کی ویسی ہی جیکٹ پہن رکھی تھی جیسی دکان کے باہر ہینگر پر لٹکی نظر آ رہی تھی۔ اس کے گھورنے کا انداز اس بات کی غمازی کر رہا تھا جیسے وہ مجھ سے پوری طرح واقف ہو۔ میری نگاہیں چار ہوئیں تو میں نے اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک کو خاص طور پر محسوس کیا، لیکن ایک لمحے کے بعد اس نے جس انداز سے میری طرف نگاہیں پھیریں وہ بھی حیرت انگیز تھا۔ شوکیس کے پاس سے ہٹ کر اس نے دکان کے اوپری حصے کی طرف جانے میں جس عجلت کا مظاہرہ کیا وہ بھی میرے تجسس کو ہوا دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ میرے ذہن میں وسوسے جاگ اٹھے۔ میں نے سوچا کیا اس کا میری طرف پورے انہماک سے گھورنا محض ایک اتفاق تھا؟ اگر وہ اتفاق تھا تو پھر اس نے میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر خود کو چھپانے کی کوشش کیوں کی؟ اسی کی دکان کے سامنے پہنچ کر میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ میں اس دکان کے سامنے متعدد بار گزر چکا تھا لیکن وہ مجھے پہلے کبھی نہیں دکھائی دیا، یا جس انداز میں اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی زاویے سے مجھ سے ضرور واقف تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر اس طرح بھی کیفیتیں کیوں بیدار ہوئی تھی؟ وہ کون سی قوت تھی جس نے میرے قدم روک دیے تھے؟ وہ کون تھا؟ مجھے اپنی تیز عقابی نظروں سے کیوں گھور رہا تھا؟ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ میرا اس سے کیا تعلق تھا؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات یکے بعد دیگرے ابھر رہے تھے۔
میری بے چینی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا تجسس بلا وجہ نہیں تھا، کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی جو میرے سکون میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ میرے لیے اجنبی تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ شاید وہ ان پراسرار حالات سے باخبر ہو جس نے میرے والد کی موت کو ایک معمہ بنا دیا تھا۔ اس اچانک خیال کے ذہن میں ابھرتے ہی میرے وجود میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ ایک لمحہ کے لیے میں اپنی جگہ کھڑا دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتا رہا، پھر نپے تلے قدم اٹھاتا اس کی دکان کی سمت بڑھنے لگا۔ مجھے اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی تھی، میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دکان میں داخل ہو کر دوبارہ اسے بہت غور سے دیکھا۔ وہ شوکیس سے دور اندرونی حصے میں رکھی ہوئی آرام کرسی پر بیٹھا بڑے آرام سے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں پوری طرح غرق تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بڑی دیر سے اسی شغل میں مصروف ہو۔ دکان میں میرے داخل ہونے کے باوجود اس کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا تھا جیسے اسے وہاں اپنے سوا کسی اور کی موجودگی کا مطلق کوئی علم نہ ہو۔ میرا تجسس دو چند ہو گیا۔ کچھ دیر بیشتر وہ شوکیس پر جھکا مجھے پوری توجہ سے گھور رہا تھا اور اب خود کو مجھ سے لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کیوں؟ میں نے فوری طور پر اسے مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کی۔ ایک عام گاہک کی طرح دکان میں نفاست سے سجائی گئی مختلف اشیاء کا جائزہ لینے لگا۔ نام کی مناسبت سے دکان میں کشمیری کام کی بے شمار چیزیں موجود تھیں۔ ایک طرف قیمتی قالینوں کو بڑے سلیقے سے اس طرح اوپر نیچے رکھا گیا تھا کہ اہرام مصر کے کسی مقبرے کا گماں ہوتا تھا۔ لباس میں کشمیری کام کی اونی جیکٹس، زنانہ مردانہ شلوار سوٹ، خوبصورت اور دیدہ زیب شالیں اور اسی قسم کی دوسری بے شمار چیزوں کو دیوار اور ہینگر پر بڑی خوبصورتی سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ دکان میں داخل ہونے والا ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گول تکون اور چوکور قسم کی چھوٹی چھوٹی اخروٹ کی لکڑی کی میزوں پر مختلف اقسام کے ٹیبل لیمپس اور گھریلو ڈیکوریشن کی قیمتی ساز و سامان کو بڑی مہارت سے رکھا گیا تھا۔ ایک جانب ماربل کی میز پر ایک خونخوار شیر کا تراشیدہ مجسمہ موجود تھا جس نے دانتوں کے درمیان سفید اور بھورے رنگ کے خرگوش کو بڑی بے دردی سے جکڑ رکھا تھا۔ اسی قسم کے اور جنگلی جانوروں اور پرندوں کے مجسمے بھی موجود تھے، مردہ سانپ، لومڑی، گلہری، چیل، عقاب اور بہت اقسام کے حشرات الارض کو بھی مخصوص انداز میں محفوظ کر کے اس طرح رکھا گیا تھا کہ مردوں پر زندوں کا گماں ہوتا تھا۔ جس مہارت سے دکان کو سجایا سنوارا گیا تھا، اس سے دکان کے مالک کے ذوق کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ دکان میں تمام اشیاء کا سرسری جائزہ لیتے وقت بھی میں نے کئی بار کنگھیوں سے اس بوڑھے کو دیکھا۔ اس میں انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ بدستور مطالعے میں پوری طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کا وہ انداز بھی میرے تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ میں نے شوکیس میں رکھی ہوئی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ انصاف کی دیوی کا ایک دلکش مجسمہ میری توجہ کا مرکز بن گیا۔ انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹی بندھی تھی، اس کے سیدھے ہاتھ میں کوئی مقدس کتاب تھی، الٹے ہاتھ میں جو سیدھے ہاتھ سے قدرے بلند تھا انصاف کی ترازو جھول رہی تھی۔ اس مجسمے کے ساتھ لکڑی کی بنی ہوئی شطرنج کی بساط رکھی تھی جس پر سفید اور سیاہ ماربل کے مہرے مختلف خانوں میں سجے تھے۔ ہر مہرے کو اس کی حیثیت کی شکل میں بڑی باریک بینی اور مہارت سے تراشا گیا تھا۔ شوکیس میں ایشٹرے، سگار رکھنے کے ڈبے، سگریٹ کیس، لائٹر، مختلف اقسام کے پائپ، ہاتھی دانت کے سیٹر، اسی قسم کی بے شمار چیزیں موجود تھیں۔ میری نظریں بار بار بوڑھے کی سمت اٹھ رہی تھی، لیکن اس کی ماہیت اور استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میری الجھن بڑھنے لگی۔ ایک بار میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ شاید اس کے بارے میں میرا قائم کردہ قیاس محض میرے پریشان ذہن کو مفروضہ ہو۔ میں نے سوچا اسے متوجہ کیے بغیر دکان سے اتر کر واپس چلا جاؤں، لیکن پھر میں نے غیر اختیاری طور پر زور سے کھنگارا تو بوڑھا اس طرح چونکا جیسے خواب دیکھتے دیکھتے اچانک بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے میری طرف نگاہ ڈالی تو جلدی سے کتاب ایک طرف رکھ کر قدم اٹھاتا میرے قریب آ گیا۔ جی فرمائیے، اس نے خالص کاروباری انداز میں دریافت کیا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
آپ مطالعے کے بہت زیادہ شوقین معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اسے اس کی غفلت کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ میں خاصی دیر سے آپ کی توجہ کا منتظر تھا۔ معذرت خواہ ہوں، اس نے بڑے خلوص سے شرمندگی کا اظہار کیا۔ دراصل آف سیزن میں یہاں کا کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی گاہک بھولے بھٹکے دکانوں کے اندر آنے کی زحمت گوارا کرتا ہے۔ مکھی مارنے سے تو بہتر ہے کہ انسان خود کو مصروف رکھے۔ وقت گزارنے کی خاطر میں ہمیشہ معلوماتی کتابوں کا سہارا لیتا ہوں۔ بہت خوب، میں نے قدرے بے تکلفی سے کہا، آپ خاصے باذوق اور پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ یہی جملہ میں آپ کے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کشمیر ایمپوریم میں صرف صاحب ذوق افراد ہی تشریف لاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ باہر سے ونڈو شاپنگ کر کے دل بہلاتے گزر جاتے ہیں۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کر کے مجھے کریدنے کی کوشش کی۔ آپ شاید پہلی بار روپ نگر تشریف لائے ہیں، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو غالباً آپ کے یہاں آنے کا مقصد وہ نہیں جو سیاحوں کا ہوتا ہے۔ آپ اس قدر یقین سے یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ میں نے جو کچھ عرض کیا وہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ وہ اس بار معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا، ہو سکتا ہے میرے تجربے نے مجھے آپ کے سلسلے میں غلط راہ پر ڈال دیا ہو۔ بہرحال اگر آپ کو میرا جملہ ناگوار گزرا ہو تو میں جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خندہ پیشانی سے جواب دیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا اس کی نظریں میرے وجود کی گہرائیوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، مگر میں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کی خاطر میں نے شوکیس میں رکھی ہوئی شطرنج اور سگار کے ڈبے کی جانب اشارہ کیا۔ میں یہ دونوں چیزیں ذرا قریب سے دیکھنا چاہوں گا۔ بوڑھے نے خاموشی سے میری مطلوبہ چیزیں نکال کر شوکیس پر رکھ دیں۔ میں شطرنج کے مہروں کو اٹھا کر دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب اس کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجی، مجھے حیرت ہے کہ آپ ان مہروں کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نے جن اشیاء کا انتخاب کیا ہے ان کا آپ کے شوق سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے میرا اندازہ اس بار بھی غلط ہو، لیکن میرا ذاتی تجربہ کہتا ہے کہ نہ تو آپ کو شطرنج کے کھیل سے دلچسپی ہے، نہ ہی آپ سگار پینے کے عادی نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں کو ڈیکوریشن کے پیش نظر بھی خریدا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک معقول جواز پیش کیا۔ میں اپنے خلقے میں کئی ایسی شخصیات سے واقف ہوں جن کو شکار کا مطلق کوئی شوق نہیں، لیکن انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم کی زینت کی خاطر شیر کی کھال اس کے سر سمیت سجا رکھی ہے۔ دیواروں پر ہرن اور بارہ سنگوں کی کھوپڑیاں آویزاں نظر آتی ہیں۔ اسے آپ اپنے تجربوں کی روشنی میں کیا نام دیں گے؟ کیا میں آپ کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک شرط پر، میں نے مسکرا کر جواب دیا، نام کے بعد آپ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کی فرمائش نہیں کریں گے۔ منظور ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، خاکسار کو دانش کہتے ہیں، آپ کی خاطر آپ کا نام بھی خوبصورت ہے۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر سپاٹ آواز میں پوچھا، کیا یہ چیزیں پیک کر دوں؟ جی ہاں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر شطرنج اور سگار کے ڈبے کو بڑی نفاست سے پیک کرنے لگا۔ پیکنگ کے دوران بھی اس کی نظریں ایک دو بار میرے چہرے کی جانب اٹھیں۔ ان نگاہوں میں بلا کا اعتماد نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ محض رابطہ بڑھانے کی خاطر کاروباری انداز اختیار کر رہا ہوں، ورنہ وہ دکان میں میری آمد کے اصل مقصد سے بخوبی واقف تھا۔ اسی کی نگاہوں کا مقناطیسی اثر تھا جس نے مجھے کشمیر ایمپوریم میں داخل ہونے پر اکسایا تھا۔ میرے ذہن میں پھر سوالوں کی یلغار شروع ہو گئی۔ وہ اجنبی بوڑھا میرے بارے میں کیا جانتا تھا؟ اس نے خاص طور پر میرا نام پوچھنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ کیا وہ میرے نام سے پہلے اپنے کسی شبے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا؟ کیا اسے میرے روپ نگر آنے کا اصل مقصد معلوم تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر وہ میرے والد کی پراسرار موت کی کہانی سے بھی ضرور واقف ہوگا۔ ممکن ہے وہ کسی ایسے راز سے بھی آگاہ ہو جو ملزموں تک میری رہنمائی کر سکے۔ میری ذات میں اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی بھی بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات ابھر رہے تھے۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا۔ جب اس نے پیکنگ مکمل کرتے ہوئے
دبی زبان میں کہا، اس دکان پر آنے والے بیشتر افراد انصاف کی دیوی میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی خاص وجہ؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے اسے خریدنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پھر میری بات سے اتفاق نہ کریں، اس نے بڑے فلسفیانہ اور چبھتے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ میں دلوں میں جھانکنے کی ماورائیِ قوت نہیں رکھتا، لیکن جب بھی کوئی گاہک انصاف کی دیوی خریدنے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے تو مجھے اس پر تعجب ضرور ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ بڑی عام سی بات ہے میرے محترم، اس نے شانے اچکا کر میری آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا۔ انصاف کرنے والا کبھی خریدا نہیں جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ حالات اور وقت کی نزاکتیں اس کو بک جانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی کبھی نہ بندھی ہوتی۔ دانشور قانون کو اندھا نہ کہتے۔ وہ ایک ثانیے کو خاموش ہوا، پھر سرسراتے لہجے میں بولا، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اس کی پراسرار نظریں اپنے وجود کی گہرائیوں میں کسی نشتر کی طرح چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شاید اس کی ٹھوس آواز کا سحر تھا جو مجھے عملے تنویم کی سی کیفیتوں سے دوچار کر رہا تھا۔ بوڑھا کسی زہریلے ناگ کی مانند اپنی کنڈلی کے بل آہستہ آہستہ کھول رہا تھا۔ میں اس کی پہلو دار شخصیت کے پیچ و خم میں الجھنے لگا۔ میرے محترم، بوڑھا کچھ توقف کے بعد مدھم آواز میں بولا، قانون کی موشگافیاں بھی مخفی قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ گواہی، شہادت اور چشم دید گواہ کٹ پتلی کے تماشوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ انصاف کی ترازو کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وزن کرنے والے اوزان دوسروں کے پاس ہوتے ہیں۔ ترازو کا پلڑا اسی کے حق میں جھکتا ہے جدھر وزن زیادہ ہو۔ حقیقت اور سچائی کسی نوجوان بیوہ کی طرح سر پیٹتی رہ جاتی ہے۔ جیت اور ہار میں ٹکسالی سکوں کی اجارہ داری بھی چلتی ہے۔ لیکن وہ طویل سانس لے کر بولا، جہاں سرے سے کوئی عینی گواہ نہ ہو، کوئی سراغ نہ ہو، عقل سلیم کوئی کام نہ کر سکے، وہاں قانونی کارندے بھی بگلے جھانکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی چل پائی اشارے میں ایک لفظ کا غلط انتخاب دو غلطیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والے بھی اکثر اندھیرے میں کسی نامعلوم سمت سے آنے والی گولی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روح اور جسم کے مربوط رشتے سوت کے کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور پھر بوڑھا بولتے بولتے یکلخت خاموش ہو گیا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی آنکھیں موند لی، گردن کو نیم دائرے کی صورت میں حرکت دینے لگا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کا راز تھا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اندھیرے میں امید کی جو ٹمٹماتی کرن مجھے نظر آئی تھی وہ بتدریج روشن ہو رہی تھی۔ سوت کے کچے دھاگے کے حوالے پر میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ بوڑھا میرے والد کی پراسرار موت کے کسی اہم راز سے ضرور واقف ہے۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میرے اندر جوار بھاٹے کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ بوڑھے کے ذریعے میں اپنے والد کی موت کے اسباب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بوڑھا خاصی دیر تک اپنے سر کو جنبش دیتا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ آپ ابھی کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے اسے خریدنے کی خاطر سنجیدگی سے کہا۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے مجھے تعجب سے دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ اس کا جواب سن کر میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ مجھے اس کے لب و لہجے میں حیرت انگیز تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ انصاف کی دیوی کے تذکرے سے لے کر کچے سوتی دھاگے کے مخصوص حوالے تک اس نے تمام باتیں پورے ہوش و حواس میں کی تھی، لیکن اب وہ مجھے اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے سرے سے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ اس کی نگاہوں میں اجنبیت کا احساس تھا۔ آپ، میں نے اسے دوبارہ یاد دلانے کی کوشش کی، آپ اندھے قانون کے حوالے سے روح اور جسم کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ موضوع انصاف کی دیوی تھا۔ آپ نے خاص طور پر سوت کے کچے دھاگے کا ذکر کیا تھا۔ میں نے آخری جملے پر زور دیا۔ میں اسے گفتگو کے ٹوٹے ہوئے سلسلے کی جانب واپس لانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے بدستور اس انداز میں گھورتا رہا جیسے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات پیدا ہو رہے تھے۔ پھر وہ میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر شوکیس پر رکھے ہوئے بنڈل کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ پیکٹ شاید آپ ہی کا ہے۔ کیا خریدا تھا جناب نے؟ میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ وہ یا تو
نسیان کا مریض تھا یا پھر بڑی شاندار اداکاری کر رہا تھا؟ میں نے دل پر جبر کر کے اسے از سرنو دکان پر اپنے آنے اور اس سے ہونے والی گفتگو کی پوری تفصیل سنا ڈالی۔ وہ میری بات سن کر ہونٹ چبانے لگا، کچھ دیر خاموش کھڑا اپنی یادداشت کو ریڑھنے کی کوشش یا اداکاری کرتا رہا، پھر بڑی معصومیت سے بولا، مجھے اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین کر لینا چاہیے، وہ جو کہتے ہیں غلط نہیں کہتے۔ بوڑھے نے ہونٹ چباتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے نرم آواز میں دریافت کیا۔ ان کا بیان ہے کہ شاید سٹھیا گیا ہوں، بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا ہوں، پھر خاموش ہو جاتا ہوں، اس کے بعد میں نے ان عجیب و غریب باتوں کو یکسر بھول جاتا ہوں جو میری زبان سے ادا ہوتی ہیں۔ اس نے سر داہ بھری، شاید میری یادداشت زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں دیتی۔ میرے واقف کار میرے ساتھی کہتے ہیں کہ میں اب زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کاروبار سے کنارہ کش ہو کر گھر پر آرام کرنا چاہیے۔ میں ان کی باتوں کو مذاق سمجھتا تھا، بے تکلف دوستوں کے درمیان اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن آج وہ کچھ توقف کے بعد تھکے تھکے لہجے میں بولا، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے میرے ساتھی غلط نہیں کہتے۔ اب مجھے زندگی کے ہنگاموں سے الگ تھلگ ہو کر پرسکون زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ بوڑھے کی باتوں نے میرے اندر ایک ہلچل سی مچا دی۔ میں اس کی باتوں کو محض نسیان کی بیماری سمجھ کر فراموش کر دینے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا طرز عمل بے حد پراسرار تھا۔ اس نے جس انداز میں مجھ سے گفتگو کی تھی، اس کا ایک ایک پہلو معنی خیز تھا۔ میں بلا وجہ کشمیر ایمپوریم میں نہیں گیا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہوں کی مقناطیسی کشش نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا۔ انصاف کی دیوی کے حوالے سے اس نے مجھے میرے والد کی موت کے کسی اہم راز سے آگاہ کرنے کی خاطر جرم اور قانون کا ذکر چھیڑا تھا۔ سود کے کچے دھاگے والی بات اس نے خاص طور پر بہت سوچ سمجھ کر کہی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے اچانک آنکھیں بند کر لیں، اور اب وہ مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا اسے مطلق یاد نہیں رہا۔ میرے ذہن میں اتھل پتھل جاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا، کیا اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی تھی وہ محض اتفاق تھا؟ اس نے باتیں کرتے کرتے آنکھیں کیوں بند کر لی تھی؟ کیا اسے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو گیا تھا؟ وہ اپنی باتوں سے منکر ہونے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ کیا کسی نادیدہ خطرے کے احساس سے خوفزدہ ہو کر اس نے اپنی زبان پر تالے ڈال لیے تھے؟ اصل راز کیا تھا؟ حقیقت کیا تھی؟ میرا انداز اگر غلط نہیں، حملے کے دوران میری زبان سے یقیناً کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہے۔ بوڑھے نے بڑے معصوم انداز میں کہا، اگر ایسا ہے تو آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کسی گاہک کو ناراض کرنا یا اس کی دل آزاری کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ مجھے امید ہے کہ محترم، آپ نسیان کے جس مرض کا شکار ہیں، کیا کوئی ڈاکٹر بھی اس کی تصدیق کر چکا ہے؟ میں نے اسے کریدنے کی خاطر سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ جی نہیں، اس نے بڑی ٹھوس آواز میں جواب دیا، میں نے آج تک کبھی کسی معالج کے مکتب میں قدم نہیں رکھا، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ ویسے بھی میں ڈاکٹری دواؤں سے زیادہ جڑی بوٹیوں پر اعتقاد رکھتا ہوں، لیکن آپ کے مرض کی نوعیت، یہ میرے واقف کاروں کا خیال ہے، اس نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے آج سے بیشتر کبھی ان کی باتوں پر سنجیدگی سے غور بھی نہیں کیا، مجھے بھی ان کی تشخیص سے اتفاق نہیں۔ میں نے اس بار قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا، کچھ دیر بیشتر آپ اپنے تجربوں اور مشاہدوں کی روشنی میں جو فلسفیانہ گفتگو فرما رہے تھے وہ بھی نسیان کے مرض کی نفی کرتی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بات سن کر حیرت سے منہ تکنے لگا۔ آپ نے میرا نام بھی دریافت کیا تھا؟ میں نے لوہا گرم دیکھ کر آخری ضرب لگائی۔ خاکسار کو دانش کہتے ہیں؟ دانش؟ اس نے دوبارہ اس انداز میں پلکیں جھپکانی شروع کر دیں جیسے کسی بھولی بسری بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔